صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنا دو. ناظرین کرام، موضوع آج کا بڑا زبردست ہے صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بالکل رہنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کورونا ورلڈ کے اندر تو ویسے بھی رضاکاری کا تصور بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور آج گفتگو کریں گے رضاکارانہ خدمات اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، جس میں کچھ ویسٹ اور کچھ ایسٹ یعنی ملا کے بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا ناظرین کرام، عصر حاضر میں انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی آپ سوال کریں نا اس سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر وقت ہے. اگر کوئی شخص اپنی اس قیمتی وقت کا کچھ حصہ اچھے کام اور اچھے مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے تو یہ بھی ظاہر ہے بہت بڑی چیریٹی ہے. مغربی معاشروں میں ناظرین ہوتا یہ ہے کہ فلاح و بہبود کے لیے رضاکار یعنی والنٹیئر کے طور پر کام کرنا معمول کی سی بات ہے، اور لوگ اسے نیکی کے طور پر نہیں جانتے، یہ بھی ذہن میں رہے ناظرین، بلکہ ایک انسانی اور اخلاقی ذمہ داری کے طور پر اسے سر انجام دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا دین خدمت انسانیت کا دین ہے، جو تمام انسانیت کی محبت اور خدمت کو لازمی قرار دے کر اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے. ناظرین، یہ وہ دین ہے جس کی کوکھ سے انسانیت نے جنم لیا، ورنہ انسانیت تھی کہاں صاحب. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، یہ انتہائی غلط جملہ ہے صاحب، بالکل غلط جملہ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہے، جس کی ایک شاخ انسانیت ہے. اس سے پہلے تو انسانیت تھی نہیں تھی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ظاہری طور پر تشریف لائے. ناظرین، اسی لیے ناظرین یہ منشور زندگی میرے سرکار علیہ السلام نے دنیا کو دیا کہ جسے آج دنیا کا ہر مذہب مکمل طور پر شو کرتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. یعنی تمام انسانیت کی خدمت اسلام کے نزدیک ایک مقدس ترین فریضہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کی عیال یعنی کھمبا ہے، سو ان میں سے اللہ کو سب سے پیارا شخص وہ ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. غور کیجئے گا ناظرین، یہ کتنا اعلیٰ ترین شعبہ، یعنی رضاکاری کا شعبہ اتنا عظیم شعبہ ہے جس کا تصور محال ہے کہ آج ہم دنیا میں ہر کام کی قیمت طے کرتے ہیں نا صاحب. بس رضاکاری ایک ایسا انمول شعبہ ہے کہ اس کو گھنٹوں کے حساب سے ڈالرز اور پونڈز کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. یہ بنیادی طور پر اسلام کا تصور ہے. رضاکاری ناظرین ایک ایسا عظیم جذبہ ہے جس میں مال اور اسٹیٹس کی لالچ بھی نہیں، اور یہ جذبہ مال اور اسٹیٹس کا محتاج بھی نہیں ہے، بلکہ رضاکاری نیتوں اور جذبوں کا حسین ترین امتزاج ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی دور کرنے میں مدد دیتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن بے چینی اور تکلیف
تکلیف سے نجات دے گا. حادثات ہوں، قدرتی آفات ہوں، زخموں کی یعنی زخمیوں کے ہسپتال میں منتقلی ہو، میتوں کی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقلی ہو، لاوارث میتوں کی تجہیز و تدفین ہو، بیماروں کا علاج ہو، جنگوں میں فوجی اور طبی امداد ہو، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی امداد ہو، کسی چھوٹے بڑے حادثے کی صورت میں سرکاری اداروں کی آمد سے قبل طبی امداد ہو، ریسکیو اداروں کے ساتھ مل کر زخمیوں اور ایمبولنس اور پھر اسپتال تک پہنچانے میں مدد ہو، رمضان المبارک ہو، عیدین کے موقع پر مستحقین میں راشن کا تصور ہو، امدادی پیکیجز کی تقسیم ہو، کورونا جیسی جان لیوا وبا میں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہو، اپنی جان کو پیش کرنا ہو، جان بچانے سے لے کر دواؤں اور راشن تک کا انتظام کرنا ہو. غرض رضاکارانہ خدمات کی ایک وسیع دنیا ہے ناظرین، جہاں پاکستان میں آج بھی مختلف NGOs، مختلف ادارے اور انفرادی حیثیت میں لوگ خدمت کرتے نظر آتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے ناظرین. جبکہ اسلام میں رضاکارانہ خدمات کا تصور اتنا وسیع اور اتنا حسین ہے ناظرین کہ انسانوں کی خدمت تو کجا، بے زبان جانوروں کا بھی اس قدر خیال رکھنے کا حکم ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والا جنت کا مستحق، راستے سے کانٹے ہٹانے والا جنت کا مستحق، اور بلی کو بھوکا مارنے پر جہنم کی سزا سنا دی جاتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضاکارانہ خدمات کا جو تصور ہے، جو بیسک تصور ہے، اصل تصور ہے، اس پر ذرا بات کریں، اور اس کی ڈومین، اس کی دائرہ کار پہ بات کریں قرآن کی روشنی میں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضاکارانہ خدمات کے حوالے سے جب ہم اسلام کے تصور اور بالخصوص قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان بنیادوں کو تلاش کرتے ہیں، تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں. ٹھیک. بحیثیت ایک مسلمان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کبھی کسی بھی خدمت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تو وہ صرف اور صرف لوجہ اللہ ہو. واہ. آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں پہلا بیسک پرنسپل میں نے یہ بیان کیا کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. درست. اگر میرا ایمان آخرت پر ہے تو میں اپنی زندگی کے ہر عمل میں اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، واہ، اس تصور کے ساتھ کہ مجھے اپنے اعمال کا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، اور مجھے اس کا اجر در حقیقت پروردگار عالم عطا فرمایا، اور اسی سے لینا ہے، اور اسی سے لینا ہے. واہ، کیا اچھی. تو فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ وہ باٹم لائن ہے جو قرآن مجید نے اہل بیت آل اطہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، جب کسی کو پانی پلاتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور تم سے نہ اس کی کوئی جزا چاہیے، اور ہم تم سے شکریہ کے بھی متلاشی نہیں ہیں. کیا کہنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف ایک جملے کی نسبت فرمائی ہے. وہ کیا؟ کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم سے اس کار نبوت کے ریٹرن میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے اصول یہ بنا دیا ہے کہ اس روئے زمین پر جو شخص انسانیت کی خدمت کرے گا، جو خدمت گزار بن جائے گا، اور کہا جاتا ہے سید القومی خادمہم، کہ جو خدمت کرتا ہے خدمت کرتے کرتے قوم کا سردار بن جاتا ہے. تو فرمایا جو روئے زمین پر
انسانوں کی خدمت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ سے اس کے نام کو، اس کے کام کو، اس کی خدمت کو دنیا میں باقی رکھے اور گا۔ کیسی بات ہے، آپ دیکھیں کہ حاتم طائی جو ہے، اب اس کی ذرا سخاوت کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہی بات ہے کہ اس کا نام رہتی دنیا تک باقی رہا۔ وہ بات اور ہے کہ کنفیوژن اور میں دور کروں گا آج جا کے کہ کفار جو خدمت کرتے ہیں کیا ان کا صلہ آخرت میں ہے کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آگے بات بڑھائیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کو مٹا کر یہاں تک کہ بعض مقامات پر مذہب کی تفریق سے بھی بالا تر ہو کر انسانی خدمت کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا تو فرمایا گویا کہ اس نے تمام تر انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، سیلاب میں، طوفان کے وقت، زلزلے کے وقت، یا کسی بڑی تباہی کے وقت جو ہے وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ جنید بھائی یہ جس بات کی طرف آپ نے توجہ ابھی دلائی ہے نا کہ نیچرل ڈیزاسٹرز میں اب آپ کے سامنے یہ تفریق تو نہیں ہوگی کہ ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، تو ایسے وقت میں انسانی جان کی کیا ویلیو ہے؟ تو قرآن نے کہا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک سوال آپ نے اٹھایا کہ پہلے انسانیت ہے یا پہلے مذہب ہے، اور اس کا بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے۔ میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ پہلے یہ سوال بھی تو کریں کہ انسان کیا ہے۔ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور حدیث قدسی میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ پورے کی پوری جو انسانیت آپ کو نظر آ رہی ہے، تمام مخلوقات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیملی ہیں، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ رب کریم جو ہے وہ ہمارا چیریشر ہے۔ پھر قرآن مجید میں اس کا ایک اور اصول دیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو فرمایا کہ تمہیں ہم نے ایک ہی مرد اور عورت سے، تمام نوع انسانی کو خطاب کیا گیا، ہمیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا گیا، اور فرمایا کہ تمہیں ان مختلف قبائل میں اس لیے تقسیم نہیں کیا گیا کہ تم پریجوڈیسز کا شکار ہو جاؤ، بلکہ وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو جائے۔ اور ایک اس میں آخری بات میں کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسا بیسک پرنسپل ہے کہ اس کے آگے دنیا کے تمام اصول مان پڑ جاتے ہیں، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوی، فرمایا کہ جب تم انسانیت کی خدمت کرو گے تو سوشل جسٹس کو پیش نظر کر رکھو گے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم واما السائل فلا تنہر، یہ وہ تمام قرآنی آیات ہیں جو رضاکارانہ خدمت کے تصور کو واضح کرتے ہیں۔ یہ پرائم کنسیپٹ ہے، یہ پرائم کنسیپٹ ہے، یہ سپیریئر کنسیپٹ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے سارا کام کریں۔ علامہ صاحب رضاکارانہ خدمات کے حوالے سے احادیث سے مبارکہ جا بجا رہنمائی کرتی ہیں، اور کیا روشن احادیث ہیں، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آیات طیبات سے مزین گفتگو فرمائی۔ دیکھیں رب کائنات نے قرآن کے اندر جہاں عبادات کا، سجدوں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت مکمل ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو خیر و خیرات کے کام ہیں، فرمایا کہ اس کو تم نے کسی طور پر نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و مصلی و دلق نیست۔ صرف تسبیح و مصلی سے نہیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا، لیکن اسی کو عبادت سمجھنا ایسے نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کو کہا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، ہر کے خدمت خلق او کردن مخدوم شد، جو بھی خدمت خلق، من خدیمہ فہو خدیمہ، فرمایا جو خدمت خلق کرتا ہے وہ مخدوم و محترم ہو جاتا ہے۔ سبحان۔ یہ ایک اتنا عظیم کام ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے وحی کا نزول ہوا، آپ گھر تشریف لائے، زملونی زملونی، سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت جملہ، کیا خوبصورت بات ہے، تعارف کیا کرایا حضور، واہ کیا خوبصورت تعارف، نہ ابھی عبادت نہ معاملات۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقسب المعدوم وتحمل الکلہ وتخری الضیف۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے،
آپ جو کمزور لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، فرمایا ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ. آپ مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ہر کمزور آدمی کی مدد کرتے ہیں. رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نقصان و تکلیف نہیں پہنچائے. اللہ. یہ تعارف ہے آقا دو جہاں صلی اللہ اور علیہ یہ وسلم کا. پہلا انٹروڈکشن کائنات کو دیا جا رہا ہے اور پہلی زوجہ کی سب سے پہلا بالکل خاتون اول یہ تعارف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رضاکاری کا تصور. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من انفع الناس. فرمایا تم میں سب سے زیادہ نفع بخش وہ ہے، مخلوق خدا سے نفع کرنے والا ہے، ان کو جو فائدہ پہنچانے والا ہے. پھر وہ مشہور حدیث پاک بار بار پڑھی گئی کہ الخلق عیاد اللہ. یہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے. اچھا، مخلوق سے مراد یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، سارے ہی اس میں شمار ہو گئے. ساری مخلوق آ گئی. جیسے ذکر کیا گیا کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا حکم ہے. تو پتہ چلا کہ مخلوق کے اندر ہر چیز آ گئی. یہ جو جنید بھائی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک الخلق عیال اللہ، یعنی ایک تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ویسٹ اور ایسٹ کا ایک یونیورسل جو ہے وہ ہے سب کا، خدمت خلق کا، چیریٹی کا، والنٹیئر کا، سب کچھ موجود ہے. لیکن اسلام کے اندر اس سے بھی بڑا ایک تصور ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو الخلق عیال اللہ ہے، اس کے آگے ایک حدیث پاک آتی ہے مشکات کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کیا حدیث قدسی. بولا مالک و مولا تو سب کو کھلانے والا ہے. فرمایا یہ میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا، مجھے پاتا. فرمایا کہ یہ بندہ، میرے پاس لباس نہیں تھا، تو نے مجھے تن ڈھانپنے کے لیے لباس دیا. خدایا تو ہر قسم کے عیاں ہونے سے، عریاں سے پاک ہے. فرمایا یہ میرا بندہ بغیر لباس کے تھا، اس کو لباس پہنا دیتا نا تو مجھے وہاں پاتا، میری رحمت کو پاتا مجھے. یعنی یہ مسلمان کے لیے اتنا بڑا تصور ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تم کس کو دے رہے ہو. واہ. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، یہی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو فقیر کا ہاتھ ہے، فقیر تو ایک نائب ہے اللہ کا، اس کے ہاتھ میں جاتا ہے حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کیا. یعنی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ نے کام کرنا ہے. بالکل. اور فرمایا کہ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی. یہ سودا تمہارا بندوں کے ساتھ نہیں ہے. تم بندوں کی حاجت پوری کرو گے، اللہ کہاں سے تمہاری حاجت پوری کرتا ہے؟ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنے والے طوفانوں کو دور کر دیتا ہے. الصدقۃ تطفئ البلاء. فرمایا تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسرا جنید بھائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو تعارف فرمایا، ذات کا تعارف بتائیے، اسلام کا تعارف فرمایا. اسلام کیا ہے، افضل کیا، خیر کیا؟ حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم واطعام الطعام. فرمایا سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. کوئی بھی بندہ ہے. حضرت خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کے اندر تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہندو مسلم کچھ نہیں تھا، لیکن جب آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی، دسترخوان جب کھولا، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے جب دستر لگایا تو کسی کا مذہب یا کسی کی زبان یا کسی کی برادری پوچھ کے نہیں بٹھایا کہ جناب اینو بٹھانا ہے، اینو نہیں بٹھانا ہے. فرمایا جو آ رہا ہے اس کو آتے جاؤ اور پہلے اس کو کھانا کھلانا ہے. فرمایا سب سے پہلے اس کو یہ چیز کرنی ہے، اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات بتانی ہے. اچھا، یہ بات اتنی کمال بات ہے مفتی صاحب، اس پہ تو باقاعدہ ہم نے ایک پروگرام جب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا تھا، میں تو قربان جاؤں ان پر صاحب. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پورے کنسیپٹ کو ٹوک کیا ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. بہرحال وہ ایک طویل گفتگو ہے. ہاں، بات کو اب اس طرح سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ بات سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی آئی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے سرکار علیہ السلام کی مبارک ذات کے جو مبارک واقعات ہیں، خاص طور پر رضاکاری کے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تسلسل دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے رضاکاری تو کیا، اور کیا کیا ہے، خلق کو اپنے قریب اسی طرح سے تو کیا ہے. لیکن میرے سرکار نے بائی اینڈ لارج اس کو ایک براڈر کینوس کے اوپر جو انٹروڈیوس کرایا اور پھر دنیا نے اس کو ٹوک کیا. دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر سب سے پہلے رضاکاری شروع ہوئی ہے. یہ تو 12ویں اور 13ویں صدی کی بات ہے. سرکار علیہ السلام نے تو 1450 سال پہلے یہ بات فرما دی. ذرا بتائیے نا واقعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو خدمت انسانی ہے، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کرنا، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم،
کہ اے حبیب آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ متعین کیا ہے کہ اخلاق عظیمہ ہیں کیا. واہ. یعنی جو اخلاق اچھے تھے اس کو سرکار علیہ السلام نے نہیں اپنایا، بلکہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنایا ہے وہ اچھا ہو گیا. واہ واہ. اب اگر ہم یہ خدمت انسانی کو دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ جو کر کے دکھایا وہ اچھا ہوگا. اب ہم اس رضاکارانہ خدمات کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں تو بہت کمال نظر آتی ہے. سابقہ انبیاء کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ قرآن میں بیان فرمایا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کسی مقام پر، تو وہاں پہ لوگوں نے آپ کی ضیافت نہیں کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کے اندر دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس سے اجر کیوں نہیں لیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ موجود ہے، اور اس کے جو والد ہیں وہ بڑے نیک تھے، تو یہ رضاکارانہ طور پر آپ نے خدمت پیش کی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، انہوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی، راز جا کے آگے اپنے کھولا، انہوں نے مہمانداری بھی نہیں. تو رضاکارانہ شروع سے خدمات چلی آ رہی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک تعارف تو آپ نے حضرت سے سنا. دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے ایک اور رضاکارانہ خدمت دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو لقب امین ملا، یعنی لوگوں کی مال کی حفاظت کرنا، اور اس انداز سے حفاظت کرنا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاکارانہ خدمت. نہیں، اس میں ایک اور بات ہے، سرکار علیہ السلام نے ابتدائی طور میں تحریک حلف الفضول میں جو آپ نے مطلب شرکت اختیار کی، سرکار علیہ السلام کو تحریک بہت پسند تھی، یعنی سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے سرکار علیہ السلام مثال دے، اور وہ بیسیکلی کیا کنسیپٹ ہے؟ وہ ویلفیئر ہی کا کنسیپٹ ہے، ویلفیئر کا ہی، لوگوں کے حقوق کی بات تھی، رضاکارانہ تصور تھا. اسی طریقے سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رضاکارانہ خدمات کی. حضرت نے ذکر کیا کہ بیواؤں کے خدمت کرتے، بیواؤں کو بوجھ اٹھاتے تھے. اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدینے میں ایک بڑھیا، وہ مکے میں ایک بڑھیا خاتون تھی جو اپنا بوجھ اٹھا کر کہیں جا رہی تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑھیا کی بوجھ کو اٹھایا اور اس کو چھوڑنے گئی، تو وہ بڑھیا سرکار علیہ السلام کو پہچانی نہیں کہ یہ کون ہے. تو وہ سامنے سے کہنے لگی کہ تم بڑے اچھے مجھے نوجوان سمجھ میں آتے ہو، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں. سنا ہے کہ ایک محمد نامی شخص ہے کہ جو لوگوں کو اس کے دین سے ہٹا رہا ہے. اللہ اکبر. تو میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس کی بات مت سننا، ورنہ تم جو ہے اس کی باتوں میں آؤ گے اور اپنے دین کو چھوڑ دو گے. تو جب وہ اپنے مقام پر پہنچی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وزن اٹھاتے ہوئے چلے، جب وہ اپنے مقام پر پہنچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دوبارہ نصیحت کی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں وہی محمد ہوں جس کی بات کر رہی ہوں. تو جب آپ کا یہ کردار دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر فوراً ایمان لے کر آ گئے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رضاکارانہ طور پر اس کی بلکہ وہ دیکھیں نا، وہ جو یہودی آپ کی خدمت میں رہتا تھا بچہ، وہ نوجوان جو تھا، اس کو وہی واقعہ بتایا نا، یہ بھی آپ کی رضاکاری تھی نا کہ اس نے مطلب سرکار علیہ السلام کی طرف کھینچا چلایا. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا رویہ کیا وہ فوراً آ گیا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے درخت لگائے اور اس کو پروان چڑھایا اور پھر اس سے انسان اور حیوان پرندے جب تک اس سے نفع لیتے رہیں گے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رضاکارانہ خدمت کو اور وسیع کر دیا کہ جانور بھی اس سے فیض لیں. خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے معاملات کو سنا ہے. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی باغ کے پاس سے گزرے تو اس باغ کے اندر ایک اونٹ تھا کہ جو باغ میں آنے والے ہر شخص پر حملہ کرتا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اندر مت تشریف لے جائیے گا. تو سرکار علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اونٹ ہے جو حملہ کر دیتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو ہم اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے. سرکار علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو وہ اونٹ جو دوسروں پر حملہ کرتا تھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ جب اس کے مالک کو بلایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا. اللہ، یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے صحیح نہیں دیتا، خدمت زیادہ لیتا ہے، اسی لیے میں اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کا رویہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے.
تو یہ جو اونٹ آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رضاکارانہ طور پر کیا بات، کیا یہ رضاکارانہ خدمات کا ایک وسیع تصور جہاں ہمارے یہاں پر اینیملز کے لیے جو باقاعدہ اینیمل رائٹس کے لیے تنظیمیں بنی ہیں، تو یہ تنظیم کا آغاز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انسانیت سے پیار و محبت اور لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے نا، یہ مفتی صاحب ہر مذہب کا بنیادی منشور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر مذاہب میں اور قرآن میں جو مطلب یا یوں کہیے کہ اسلام میں جو مطلب قرآن ظاہر انٹرپریٹ کرتا ہے اسلام کا جو تصور ہے رضاکاریت کا، وہ کیا، یہ بھی بتائیے۔ دیکھیے جنید بھائی، رضاکارانہ خدمت میں نیوٹرالٹی اور امپارشیلٹی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم غیر جانبدار ہو کر رضاکارانہ خدمت کو سر انجام نہیں دیں گے اور تمام تر تعصبات سے انسان بالا ہو کر یہ خدمت سر انجام نہیں دے گا، حقیقی معنی میں کبھی بھی انسانیت کی خدمت سر انجام جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں حلف الفضول کی بات ہوئی، حلف المطیبین بھی ہے جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے، اور پھر خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے جو احکامات ہمیں حکم اس طور پر دیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے میری دو انگلیاں، یعنی اس وقت ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو جو توحید کا بنیادی تصور ہے وہی ایکوالٹی اور مساوات کو پیدا کرتا ہے۔ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر انسان توحید کے اس تصور کی بنیاد پر برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا خالق ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور میں، کالا گورا، امیر غریب، مشرق مغرب شمال جنوب کا تمام تر انسان برابر اس لیے ہوں گے کہ سب کا خالق اور سب کا باپ ایک ہی ہے۔ اور انٹروڈکشن بھی اللہ نے اپنا یہی دیا نا، الحمدللہ تمام حمد رب العالمین کا رب ہے۔ یعنی اس کا جو اوریجن ہے وہ توحید سے اس طور پر نکل رہا ہے کہ وہ پروردگار عالم تمام تر عالمین کی پرورش فرما رہا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام تر دنیا کی عورتوں کے لیے جب نرسنگ کی مثال پیش کی جاتی ہے، جنید بھائی آپ ذرا لوٹیں اس عہد مبارک کی طرف کہ جب زخمی تڑپ رہے ہیں، العطش العطش کہہ رہے ہیں، تو زخمیوں کی مرم پٹی سے لے کر پانی پلانے تک تمام ازواج مطہرات صحابیات وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ سیدہ کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں کو بھر رہی ہیں، اپنے والد ماجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں کو دھو رہی ہیں اور خود مرم پٹی کر رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رضاکاری کا جو یہ تصور ہے یہ صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی صحابیات سے جاری ہوا، اور اس کی پہلی مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ سیدہ کائنات کی عملی صورت میں مل رہی ہے۔ مصارف زکوٰۃ آپ دیکھیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب یہ سب کیا ہے؟ فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو اس کی کلیکشن پر زکوٰۃ کی مامور ہیں، ان کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، رینسم منی کے طور پر آپ کسی کی گردن آزاد کرانے کے لیے آپ اس انسانی خدمت کے طور پر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کا قرضہ اتار رہے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ کر رہے ہیں، مسافروں
دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی انسانی اور رضاکارانہ خدمت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں، ایک شخص سے اس کے پاس پیسہ ہے، ایک شخص سے اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے سے کام، ایک شخص سے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو رضاکاری میں پیسے کی محتاجی تو نہیں ہے، یہ تو بات کیٹیگوریکل دو جملوں میں، تاکہ میں 3-4-5 سوالات ہیں وہ جلد سے جلد آپ تک فلوٹ کر دوں میں۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہمارے الحمدللہ چیریٹی دینے والے مطلب بے انتہا لوگ ہیں، اور بڑی چیریٹی دی جاتی ہے، اور لوگوں کا بڑا جو ہے وہ اپنا خیال رکھا جاتا ہے۔ رضاکاریت کا بھی یہ تصور ہے، آپ دیکھ لیجئے سیلاب آیا، آپ دیکھیے زلزلہ آیا، تو لوگ کس طرح سے باہر نکلے، موب کے موب نکلے، جن کے پاس جو کچھ تھا یا نہیں تھا لوگ نکلے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پرائم تو جو ایک وہ کیا کہنا چاہیے کنسیپٹ ہے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا، لیکن اگر کوئی شخص یا مطلب اس کے بدلے میں سیلری دیا جاتا ہے، پے کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کسی این جی او نے جاب نکالی کہ جی آپ ہمارے ادارے میں ضرورت ہے، آپ رضاکارانہ کام کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے پے آف بھی کیا جائے، انٹرنشپ کے اوپر بعض لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس کے یہ تصور بتائیے کہ انٹرنشپ پر یا بہت منیمل اماؤنٹ پر اگر کوئی اپنی ویجز کو ارن کر رہا ہے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک، لیکن ظاہر ہے کہ جو رضاکارانہ خدمت کا اعلیٰ ترین تصور ہے وہ تو پھر وداؤٹ اینی آپ سمجھیں کہ ریٹرن کوئی مانیٹری بینیفٹس کے جب آپ اس خدمت کے لیے اترتے ہیں تو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن اپنے وقت کے حوالے سے اگر کوئی خدمت وصول بھی کر لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک بات یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ظاہر ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس بڑی اچھی سمجھ لیجئے کہ اپنا کیا کہنا چاہیے کہ وہ بہت اچھی تعلیم ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے، لیکن اس کا انٹینشن یہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت بھی کروں، حلال روزگار بھی کماؤں۔ تو اگر جاب کسی این جی او میں نکل آتی ہے اور باقاعدہ اس کو پرماننٹلی رکھ لیا جاتا ہے، تو کیا وہ اس تصور سے وہاں پر جاب کرے کہ میں اللہ کے کام بھی کر رہا ہوں، مخلوق کی خدمت بھی کر رہا ہوں، رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات بھی دے رہا ہوں اور جاب بھی کر رہا ہوں؟ بالکل، یہ اپنی خدمات سر انجام دے اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی ہوگا۔ اور جنید بھائی، یہاں میں آپ کے اسی سوال کے ساتھ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی این جی اوز ہیں، جو نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، وہ دینی مدارس ہیں۔ آپ سوچئے کہ انتہائی لائق تحسین، لائق تقلید، تمام تر تعصبات سے بالا ہو کر ان مدارس میں ورلڈ ہیومینٹی کے تصور کے ساتھ تمام انسانوں کو تعلیم و تربیت، قیام، کپڑے، طعام، مالی امداد، یہاں تک کہ علاج، معالجہ، تجہیز و تکفین سے لے کر ان کے غسل اور تدفین کے اہتمام تک، یہاں تک کہ ان کی جسمانی، اخلاقی، روحانی، جمالیاتی تمام تر اعتبارات سے پہلوؤں پر ان کی تربیت کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آفات ہوں، جنگیں ہوں، بغاوتیں ہوں، ہر اعتبار سے افرادی اور مالی قوت ان مدارس کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے۔ اور صرف ایک مثال میں یہاں دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں معلوم ہوتا ہے کہ سوراخ ہے، فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ رزاق مجھے اس تمام جہان کا رزق مجھے عطا کر دے اور میں اللہ کی مخلوق کو اس سے کھانا کھلا دوں، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کبھی دولت ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو یہ وہ عملی مثالیں ہیں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمارے اولیاء نے حاصل کی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دور جدید میں رضاکاری اور خدمت خلق کا جو انفرادی اور اجتماعی تصور ہے، وہ ذرا بتائیں کہ طریقہ کار کیا اپنایا جائے۔ ایک طرف ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ہے صرف اس لیے رضاکاریت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور ایسے لوگ الحمدللہ پاکستان میں کثرت سے کثیر تعداد میں جن کو چاہیے نہیں نمود و نمائش۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جو ذرا اپنی ظاہر چاہتا ہے نمود و نمائش، ایک طبقہ وہ ہے جو اس سے پیسہ ارن کرتا ہے، وہ بھی حلال طریقے سے کہ جی ٹھیک ہے یہ بھی کام چلتا رہے اور ساتھ ساتھ روزگار بھی، اور ایک طبقہ یہ کہ صرف بھموڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو دور جدید میں جو تصور ہے وہ کیا ہے، ایک بات تو یہ بتائیے۔ دوسرا، خدمت خلق کے جذبے کو نوجوان طبقے میں کیسے پروان چڑھایا جائے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ فری ول پہ لوگ باہر نکلیں اور ایک دوسرے کی داد رسی کریں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں کہ اجتماعی طور پر کس طریقے سے ہم یہ رضاکارانہ خدمات کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر بنیادی ضروریات کیا ہیں. تو بنیادی ضرورت کے اندر آتا ہے کھانا، مکان، اور اسی طریقے سے علاج، تعلیم، اور ایک اور چیز میں اس میں انکلوڈ کروں گا کہ ہمارے ہاں پر جو پیشہ ور گداگر ہیں یا وہ واقعی کوئی مجبوری میں گداگری کر رہے ہیں تو ان کے اوپر فوکس کرنا. اگر ہم کوئی ایسی این جی او ریڈی کر سکتے ہیں یا جو این جی اوز ورک کر رہی ہیں موجودہ وقت کے اندر، وہ ان چیزوں پر فوکس کر لیں کہ لوگوں کو کھانا فراہم کیا جائے، اور کر رہے ہیں کتنے لوگ. اسی طریقے سے رہائش کا بندوبست کیا جائے تاکہ یہ جو کچی آبادیاں ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں، کبھی جھونپڑیوں میں آگ لگ رہی ہے، کبھی کچھ اور، تو یہ مسائل حل ہو سکے. کیونکہ اجتماعی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سرکل بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انفرادی طور پر اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہمیں انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور پھر تم اپنے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار القربى، اور جو تمہارا قریبی پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والجار الجنب، اور جو تمہارا دور کا پڑوسی ہے اس کی خدمت کرو. والصاحب بالجنب، اور تمہارا جو ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے تمام شعبے ہمیں بتا دیے کہ والدین سے لے کر اپنے خادم تک جتنے بھی شعبے تمہارے اطراف میں موجود ہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ہم یہ انفرادی طور پر اپنے پڑوس کی مدد کر سکتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں، مطلقاً ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم دیکھیں، قرآن کی تعلیم دیکھیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شوربہ تیار کرو تو اس کو شوربے میں اضافہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوس کو فائدہ ہو، اس تک پہنچاؤ. اور جب کوئی مطلب ایسا بھی ہے نا کہ کوئی پھل اگر کھاؤ تو اس کے چھلکے پھر اپنے پڑوس کو ڈالو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی رضاکاریت ہے، یہ بھی رضاکاریت کہ وہ احساس محرومی میں مبتلا نہ ہو آپ کی وجہ سے. اسی اور بالکل اٹھا بھی نہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی رضاکاریت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار قرآن میں بھی ہمیں فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں، تو موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہے، آپ اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں، اس کا کرایہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ڈرائیورز ہیں ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، آپ کے چوکیدار ہیں. تو انفرادی طور پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں پر آپ آئیے ذرا تھوڑا سا بالکل انتہائی نچلے لیول پہ جا کے بات کو سمجھتے ہیں. مطلب جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے، گلی میں کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے، ایک نوجوان کو چاہیے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، جب تک ایک موب نہیں بنتا، جب تک کوئی ہائپ نہیں بنتی، ہم اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے. انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے دیکھا جی میری گلی کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، میں اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میری گلی کے اندر جو ہے کسی نے آ کے پان اگر تھوکا ہوا ہے تو یہ بھی رضاکاریت ہے نا کہ میں اس کو صفائی اس کی کروا دوں. میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے راستے میں سے پتھر ہٹایا وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے اور اس کی جنت کی بشارتیں موجود ہیں. تو اگر ہم انفرادی طور پر اگر کرنا چاہتے ہیں مزید تو باہر نکلیں. باہر نکلنے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ راستے میں کوئی کچرا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طرح ہمارے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی جیسے پیٹرول وغیرہ کی ہڑتالیں ہوئی اور دوسری معاملات ہو جاتے ہیں کہ جس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت ہم انفرادی طور پر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے روڈ پر دیکھا کہ کوئی شخص اپنی بائک گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے اور اس کے پاس پیٹرول نہیں، آپ ٹو کر دیں کتنی دیر، تو یہ انفرادی طور پر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کراچی کی آپ بات کریں تو لوگوں کو موبائل اسنیچنگ کا خوف کہ مطلب وہ ٹو کرتا ہو بیچارہ، وہ بھی دوڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کسی طرح سے پیٹرول پمپ پہ پہنچ جاؤں. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے یہاں یہ میرا خیال ہے یہ بھی رضاکاریت ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں اور یہ جرائم خاص طور پہ ہوتے ہوئے دیکھیں، یہ سنیچنگ، اور تو ہم ویڈیوز بنانے کی بجائے، ہم سنیپنگ کرنے کی بجائے جو ہے ہم کسی طرح سے کوشش کریں کہ اس جرم کو روکیں، اس معاشرے کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں، کجا اس کے کہ ہم اس کا جو ہے تمسخر بنائیں یا اس کی ویڈیوز اپلوڈ کریں. یہ بھی میرا خیال ہے یہ بھی رضاکاریت میں شامل ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کریں مسلمان کی خدمت. باقی رہا نوجوان کے اندر کیسے اس جذبے کو ہم ابھاریں، تو دیکھیں نوجوانوں کے ذہن میں ہمارے ہاں پر آج کل جو تصور بن رہے ہیں نا وہ زیادہ تر اس طرف بن رہے ہیں کہ اپنا فیوچر بناؤ، پیسہ کماؤ کسی طریقے سے. جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی کہ ہمیں پیسوں سے بڑھ کر بھی کچھ اور چیز ہے کہ جو ہمارے فیوچر کے لیے ضروری ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا فیوچر ہے،
اور وہ اللہ کی رزق. تو اب اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ کوئی ایسے پروگرامز تشکیل دیں جیسے یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایسا این جی اوز کے اندر ورک کرنے کے لیے پروجیکٹ دیتے ہیں کہ نوجوان جائیں اور این جی اوز کو وزٹ کریں. تو یہ اسی طریقے سے ڈاکیومنٹریز وغیرہ ہوتی ہیں, اس سے جذبہ بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک اگر ہے, دکھائیں تو نوجوان. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا تشریف لائے. بس آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ہر مشکل کام میں آسانی جو ہے وہ اس طرح سے پیدا ہو کہ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدی ہو 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے, انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی انسان کی محتاجی دور کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو اس کی خدمت پر معمور فرما دیتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه